اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل پر اور ان کے اصحاب پر. جناب سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیگمنٹ جاری ہے اور ساتویں سحر کا اب یہ نشریات کا سیگمنٹ ہے. ہم نے آپ کی خدمت میں یعنی تار نشریات میں یہ ذکر کیا، اس کی ایک چھوٹی سی پہلے تو ریکیپ. عبد المطلب اپنے جو ہے وہ وفد کے ساتھ یمن پہنچے. وہاں پہ بادشاہ بن چکا تھا سیف، وہ اپنے محل میں تھا، اس کو مبارکباد دینے کے لیے گئے. اس کے سر پر تاج تھا، سامنے تلوار رکھی تھی اور حمیری سردار اس کے دائیں بائیں تھے. سیف کو قریش کے وفد کی آمد کے بارے میں بتایا گیا تھا. اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ لوگ کس رتبے کے ہیں، تو اس نے ان لوگوں کو آنے کی پھر اجازت دے دی تھی. اب وفد دربار میں پہنچا ہے. عبد المطلب آگے بڑھ کر اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور انہوں نے بات کرنے کی اجازت چاہیے. سیف نے کہا اگر تم بادشاہ کے سامنے بولنے کے آداب سے واقف ہو تو ہماری طرف سے اجازت ہے. اب عبد المطلب نے کہا کہ اے بادشاہ، ہم کعبہ کے خادم ہیں، اللہ کے گھر کے محافظ ہیں، ہم آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں. یمن پر حبشی حکومت ہمارے لیے بھی بوجھ بنی ہوئی تھی اور آپ کو مبارک ہو. آپ کے اس کارنامے سے آپ کے بزرگوں کو بھی عزت ملے گی اور آنے والی نسلوں کو بھی وقار حاصل ہوگا. بیٹا اگر تھوڑا سا میری آواز بڑھ سکے. سیف ان کے الفاظ سن کر بہت خوش ہوا، بے اختیار بول اٹھا. کیا بولا اس نے کہا اے شخص تم کون ہو، کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا میرا نام عبد المطلب بن ہاشم ہے. سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو. پھر بہرحال آج کی زبان میں کہوں گا تو ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ بنی، ایک اچھا ہوا. اس نے کہا کہ ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں. سیف نے کہا. اس کے بعد قریش کے وفد کو سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا. ان کی خوب خاطر مدامت کی گئی، یہاں تک کہ ایک مہینہ اس طرح گزر گیا. ایک ماہ کی مہمان نوازی ہو گئی. اس کے بعد سیف نے انہیں بلایا عبد المطلب کو، اور عبد المطلب کو اپنے پاس بلا کر کیا کہا تھا. یہاں پر ہم نے یہ سیگمنٹ روک دیا تھا. اب آغاز کرتے ہیں جناب. روکنے کی میری کیا اوقات، میں اپنے لفظ کو اسی وقت کریکٹ کروں گا. دامن وقت میں گنجائش کم تھی تو بس ظاہر ہے اس کو جہاں تک ہم نے کس کو روکا تھا پھر کہا تھا کہ انشاءاللہ اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. عبد المطلب کو سیف کہہ رہے ہیں، کہا اے عبد المطلب، میں اپنے علم کے پوشیدہ رازوں میں سے ایک راز تمہیں بتا رہا ہوں. تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں ہرگز نہ بتاتا اسے یہ بات. تم اس راز کو اس وقت اس راز ہی رکھنا جب تک کہ خود اللہ تعالیٰ اس راز کو ظاہر نہ فرما دے. ہمارے پاس ایک عبد المطلب نے کہا کیا؟ اس نے کہا ہمارے پاس ایک پوشیدہ کتاب ہے، وہ پوشیدہ رازوں کا ایک خزانہ ہے. ہم دوسروں سے اس کو چھپا کر رکھتے ہیں دراصل، لیکن میں نے اس کتاب میں ایک بہت عظیم الشان خبر اور ایک بڑے خطرے کے بارے میں پڑھ لیا اور وہ آپ کے بارے میں ہے. عبد المطلب کی باتیں سن کر درجے حیرت زدہ ہوئے، پکار اٹھے. میں سمجھا نہیں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. اس نے کہا سنو عبد المطلب، جب تہامہ کی وادی یعنی مکہ میں ایسا بچہ پیدا ہو جس کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں کا گچھا ہو یعنی مہر نبوت، تو اسے امامت اور سرداری حاصل ہوگی اور اس کی وجہ سے تمہیں قیامت تک کے لیے اعزاز ملے گا اور عزت ملے گی. اے بادشاہ، اللہ کرے آپ کو بھی ایسی خوش بختی میسر ہو. عبد المطلب نے یہ بات سن کر کہا. اب اس نے آگے کہا جو نا آپ کی اچھا عبد المطلب نے کہا اے بادشاہ، اللہ کرے آپ کو بھی ایسی خوش بختی میسر ہو اور آپ کی ہیبت مجھے روک رہی ہے، ورنہ آپ سے پوچھتا کہ اس بچے کا زمانہ کب آنے والا ہے. بادشاہ نے جواب میں کہا یہی اس کا زمانہ ہے اور وہ اسی زمانے میں پیدا ہوگا، یا ہو سکتا ہے پیدا ہو چکا ہو. اس کا نام محمد ہوگا. اس کی والدہ کا انتقال ہو جائے گا اور اس کے دادا اور چچا اس کی پرورش کریں گے. ہم بھی اس کے آرزو مند رہے کہ وہ بچہ ہمارے ہاں پیدا ہو. اللہ تعالیٰ سے کھلے عام ظاہر فرمائے گا اور اس کے لیے ہم میں سے یعنی مدینے کے قبیلے خزرج میں جو ہے وہ اس نبی کے مددگار بنائے گا. ہم میں سے ایک اس نے اس لیے کہا کہ خزرج اصل میں یمن کے لوگ تھے اور ان کے ذریعے اس نبی کے خاندان اور قبیلے والوں کو عزت حاصل ہوگی اور ان کے ذریعے اس کے دشمنوں کو ذلت ملے گی اور ان کے ذریعے وہ تمام لوگوں سے مقابلہ کرے گا اور ان کے ذریعے زمین کے اہم علاقے فتح ہو جائیں گے. وہ نبی رحمان کی عبادت کرے گا، شیطان کو دھمکائے گا، آتش زدوں کو ٹھنڈا کرے گا یعنی آگ کے پجاریوں کو مٹائے گا اور بتوں کو تو توڑ ڈالے گا. اس کی ہر بات آخری فرمان ہوگی اور اس کے احکامات انصاف والے ہوں گے. وہ نیک کاموں کا حکم دے گا، خود بھی ان پر عمل کرے گا اور برائیوں سے روکے گا اور سمجھ لو برائیوں کو مٹا ڈالے گا.
عبد المطلب نے سیف بن یزن کو دعا دی، پھر کہا کچھ اور تفصیل آپ بیان کر سکتے ہیں؟ بات ڈھکی چھپی ہے اور علامتیں پوشیدہ ہیں، مگر اے عبد المطلب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تم اس کے دادا ہو، تم اس کے دادا ہو۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً سجدے میں گر پڑے۔ سجدے میں گئے، سیف نے ان سے ایک اور بات کہی۔ کیا بات کی؟ سیف نے کہا اپنا سر اٹھاؤ، اپنی پیشانی اونچی کرو اور مجھے بتاؤ جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے کیا تم نے ان میں سے کوئی علامت اپنے ہاں دیکھی ہے؟ اس پر عبد المطلب نے کہا ہاں میرا ایک بیٹا تھا، اسے بہت چاہتا تھا، میں نے ایک شریف اور معزز لڑکی آمنہ بنت وہب عبد مناف سے اس کی شادی کر دی، وہ میری قوم کے انتہائی باعزت خاندان سے تھی، اس سے میرے بیٹے کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ اس بچے کا باپ اور ماں دونوں فوت ہو چکے ہیں، اب میں اس کا چچا ابو طالب اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، میں اور اس کے چچا ابو طالب اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اب سیف نے ان سے کہا میں نے تمہیں جو کچھ بتایا وہ واقعہ اسی طریقے سے ہے، اب تم اپنے پوتے کی حفاظت کرو، اسے یہودیوں سے بچائے رکھو، اس لیے کہ وہ اس کے دشمن ہیں، اور یہ بات ہے اور یہ اور کہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان لوگوں کو ان پر قابو نہیں پانے دے گا، ایک الگ بات ہے، لیکن تم اپنے طور پر اس کی حفاظت پوری کرو، اور میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے اس کا اپنے قبیلے والوں سے ذکر نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ ان باتوں کی وجہ سے ان لوگوں میں حسد اور جلن نہ پیدا ہو جائے۔ یہ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ یہ عزت اور بلندی آخر انہیں کیوں ملنے والی ہے، یہ لوگ ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے، اگر یہ لوگ اس وقت تک زندہ نہ رہیں تو ان کی اولادیں یہ کام کریں گی۔ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس نبی کے ظہور سے پہلے ہی موت مجھے آ لے گی تو میں اپنے اونٹوں اور قافلے کے ساتھ روانہ ہوتا اور ان کی سلطنت کے مرکز یثرب پہنچتا، کیونکہ میں اس کتاب میں یہ بات پاتا ہوں کہ شہر یثرب ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا، ان کی طاقت کا سرچشمہ ہوگا، ان کی مدد اور نصرت کا ٹھکانہ ہوگا، اور ان کی وفات کی جگہ ہوگی، اور انہیں دفن بھی یہی کیا جائے گا، اور ہماری کتاب پچھلے علوم سے بھری پڑی ہے، مجھے پتا ہے کہ اگر میں اسی وقت ان کی عظمت کا اعلان کروں تو خود ان کے لیے اور میرے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے، یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اسی وقت ان کے بارے میں یہ تمام باتیں سب کو بتا دیتا، عربوں کے سامنے ان کی سربلندی اور اونچے رتبے کی داستانیں سنا دیتا، لیکن میں نے یہ راز تمہیں بتایا ہے، تمہارے ساتھیوں میں سے بھی کسی کو نہیں بتایا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اس نے عبد المطلب کے ساتھیوں کو بلایا، ان میں سے ہر ایک کو 10 حبشی غلام، سنیں، عبد المطلب کے ساتھیوں کو بلایا اور ساتھیوں کو میں سے ہر ایک ساتھی کو 10 حبشی غلام، 10 حبشی باندیاں اور دھاری دار یمنی چادریں، بڑی مقدار میں سونا چاندی، 100 اونٹ اور عنبر کے بھرے ہوئے ڈبے دیے۔ پھر عبد المطلب کو اس سے 10 گنا زیادہ دیا اور بولا سال گزرنے پر میرے پاس آنا، ان کی خبر لے کر آنا اور ان کے حالات مجھے بتانا۔ اب عبد المطلب واپس گئے، سال گزرنے سے پہلے آنا تھا، لیکن سال گزرنے سے پہلے ہی جب سال گزر جائے تو انہوں نے آنا تھا، لیکن سال گزرنے سے پہلے ہی اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اب عبد المطلب جو ہے وہ اکثر اس بادشاہ کا ذکر بھی کیا کرتے تھے، آپ کی عمر اس وقت 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اس طرح ایک عظیم سرپرست کا ساتھ چھوٹ گیا۔ اس وقت عبد المطلب کی عمر 95 برس تھی، 95 ایئرس۔ تاریخ کے بعض کتابوں میں ان کی عمر اس سے بھی زیادہ لکھی ہوئی ہے۔ جس وقت عبد المطلب کا انتقال ہوا آپ ان کی چارپائی کے پاس موجود تھے، آپ رونے لگے۔ عبد المطلب کو عجون کے مقام پر ان کے دادا قسی کے پاس دفن کیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا، اور اب ابو طالب آپ کے نگران ہوئے، انہیں بھی آپ سے بے تحاشا محبت ہو گئی، یعنی آپ کے چچا، اور پھر ان کے بھائی عباس اور زبیر بھی آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر زبیر بھی انتقال کر گئے تو آپ کی نگرانی آپ کے چچا ابو طالب ہی کرتے رہے۔ انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، جب انہوں نے آپ کی برکات دیکھی تو اس محبت میں بہت اضافہ بھی ہو گیا، معجزے دیکھے تو ان کی محبت بہت بڑھ گئی اور بہت شدید اضافہ ہوا۔ یہ مالی اعتبار سے کمزور تھے، 2 وقت سارے گھرانے کو جو ہے وہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا تھا، لیکن اب معجزہ دیکھیں
کہ اسٹیٹس اس وقت یہ تھا کہ دو وقت جو ہے وہ کھانا بھی صحیح سے نہیں مل پاتا تھا، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو تھوڑا سا کھانا بھی ان سب کے لیے کافی ہو جاتا، سب کے پیٹ بھر جاتے۔ اس لیے جب وہ دوپہر یا پھر رات کے کھانے کا وقت ہوتا تو سب دسترخوان پر بیٹھتے تو ابو طالب ان سے کہتے ابھی کھانا شروع نہ کرو، میرا بیٹا آ جائے تو پھر شروع کرنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو پھر شروع کرنا۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے اور ان کے ساتھ بیٹھ جاتے، پھر اس کے بعد آپ کی برکت اس طرح ظاہر ہوتی کہ سب جو ہے وہ سیر ہونے کے بعد بھی کھانا بچ جاتا۔ اب کیا ہوتا ہے جب کھانا بچ جاتا، اگر دودھ ہوتا تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی دیا جاتا، پھر ابو طالب کے بیٹے پیتے، یہاں تک کہ ایک ہی پیالے سے سب کے سب دودھ پی لیتے، خوب زہر ہو جاتے اور دودھ پھر بھی بچ جاتا۔ ابو طالب کے لیے ایک تکیا رکھا جو ہے نا وہ تکیا رکھا رہتا تھا، اس سے ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو آ کر سیدھے اس تکیے کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کہتے میرے بیٹے کو اپنے بلند مرتبے کا احساس ہے۔ ایک بار مکہ میں قحط پڑ گیا، شدید قحط پڑ گیا، بارش بالکل نہیں ہوئی، لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ لات اور عزیز سے بارش کی دعا کرواؤ، کچھ کہتے کہ تیسرے بڑے جو ہے وہ بت منات پر بھروسہ کرو۔ اسی دوران ایک بوڑھا شخص ملا، کیا سرائیں یہ کرو وہ کرو، ایک بوڑھا شخص ملا، اس نے کہا تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو ادھر سے، یہ بت سے دعا کراؤ، اس کو پکڑو اس کو پکڑو، تم حق اور سچائی سے بھاگ رہے ہو ادھر سے۔ ایک بوڑھے شخص نے، میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے نا تم میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے، تم اسے چھوڑ کر غلط راستے پر کیوں جا رہے ہو؟ اس پر لوگوں نے اس سے کہا کیا آپ کی مراد ابو طالب سے ہے؟ اس نے جواب میں کہا ہاں میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں۔ اب سب لوگ ابو طالب کے گھر کی طرف چلے، وہاں پہنچ کر انہوں نے دروازے پر دستک دی، ایک خوبصورت آدمی باہر آیا، اس نے جو ہے وہ سب لوگوں کی طرف جو ہے وہ بڑھے اور سب لوگ ان کی طرف بڑھے اور کہا کہ اے ابو طالب وادی میں قحط پڑ چکا ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس لیے آؤ اور ہمارے لیے بارش کی دعا کرو۔ چنانچہ ابو طالب باہر آئے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ اب ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے اندھیرے میں سورج نکل آیا۔ ابو طالب کے ساتھ اور بھی بچے موجود تھے، لیکن انہوں نے آپ ہی کا بازو پکڑا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ابو طالب نے آپ کی انگلی پکڑ کر کعبے کا طواف کیا، یہ طواف کر رہے تھے اور دوسرے لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہے تھے، جہاں بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، لیکن پھر اچانک ہر طرف سے بادل گھر گھر کرنے لگے اور اس قدر زوردار بارش ہوئی کہ شہر اور جنگل تک سیراب ہو گئے۔ پھر ابو طالب ایک بار ذی الحجاز یعنی ذی الحجاز کے میلے میں گئے، یہ جگہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے، تو ان کے ساتھ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، یعنی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ تو انہوں نے کیا کام کیا، اب تقریباً عرفات سے 8 کلومیٹر دور ہے، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے۔ ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ابو طالب کو اچانک سے پیاس محسوس ہوئی شروع ہوئی، انہوں نے آپ سے کہا بھتیجے مجھے پیاس لگی ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے نہیں کہی تھی کہ آپ کے پاس پانی جو ہے وہ پانی تھا، بلکہ اپنی بے چینی ظاہر کرنے کے لیے کہی تھی کہ چچا کی بات سن کر آپ فوراً سواری سے اتر آئے اور بولے چچا جان آپ کو پیاس لگی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بھتیجے پیاس لگی۔ سنیں آپ نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر، انہوں نے پتھر پر اپنا پاؤں مارا، جیسے ہی پاؤں مارا کیا ہوا یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے جناب۔ سحر نشریات چل رہی ہے، تار نشریات میں چلا، شام کو ساتھ کی تار میں چلا۔ اب یہ وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ